الهی الف الهی الف الهی الف الهی الف بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین۔ عزیزان محترم، آج میں اعمال روز عرفہ کے بارے میں کچھ بولنا ہے، اس لیے کہ ایک ایسا دن آنے والا ہے ہم سب کے لیے کہ اس سے بڑا کوئی دن نہیں ہے۔ اس سال کا 1441 ہجرہ کا یہ آخری دن ہے، لاسٹ ڈے۔ پورے سال میں 12 منتھس میں ایک رات ہے، ایک دن ہے۔ پلیز اعمال روز عرفے کے بارے میں بتا رہا۔ اللہ نے ایک رات رکھی اور ایک دن رکھا۔ رات کون سی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما ادراک ما لیلۃ القدر۔ یہ میں نہیں بول رہا، اللہ بول رہا، قرآن بول رہا کہ تم کیا جانو وہ رات کیا ہے۔ کون سی رات؟ رمضان کا جو پیک تھا، جو گزر گیا، شب قدر کی رات، یا 19 تھی یا 21 تھی یا 23 آپ نے اعمال کیے۔ وہ ایسی رات تھی کہ خود اللہ بول رہا کہ وما ادراک ما لیلۃ القدر، تم کیا جانو وہ رات کیا ہے، تم کیا جانو وہ رات کیا ہے۔ 1000 مہینے کا اگزامپل دیا گیا کہ 1000 منتھس کے برابر ہے۔ اس رات کی معرفت کے بارے میں کہا کہ اس رات کی معرفت کو کوئی حاصل ہی نہیں کر سکتا۔ اس رات کو لے کے جا کے ملایا گیا شہزادی کونین مادر حسنین بی بی زہرا سلام اللہ علیہ سے، کہ جیسے کوئی فاطمہ سلام اللہ علیہ کی معرفت کو حاصل نہیں کر سکتا، اسی طرح شب قدر کی معرفت کو حاصل نہیں کر سکتا۔ میں نے بہت بولا اس پہ، اور رات گزر گئی۔ اس رات کے بارے میں کہا کہ اگر تمہارے گناہ ستاروں کے مانند ہوں گے، سٹارز کے مانند، ڈراپس آف واٹر کے بارے مانند ہوں گے، تو اللہ اس رات کو معاف کرے گا۔ اور رات گزر گئی، دن گزر گیا، رمضان چلا گیا، لیکن ہم کو احساس ہوا کہ ہمارے گناہ معاف ہوئے۔ ایک چیز یاد رکھو، یہ سب سے پہلی چیز کو یاد رکھو کہ ہمارے گناہ ہیں۔ اسی لیے ہر معصوم نے گناہ کو پہلے یاد کیا، پھر اپنی حاجت کو پیش کیا۔ فارگیونیس کی دعا پہلے کی۔ امام علی علیہ السلام دعائے کمیل میں بول رہے رب اللہم اغفر لی ذنوب التی تحبس دعا، کہ اللہ وہ گناہوں کو معاف کر دے کہ جو میری دعا کے بیچ میں آ گئے، تیری رحمت کے بیچ میں آ گئے۔ امام علی اپنے لیے نہیں بولا، خدا نخواستہ سوچ بھی نہیں سکتے مولا علی کے بارے میں، سوچنا کفر ہے۔ علی وہ کہ جس کی محبت ایمان ہے، جسے بغض کفر و نفاق ہے۔ علی زمین اور آسمان کا مالک ہے، وہ علی یہ بات کر۔ امام علی صرف اس لیے بتا رہے کہ دیکھو میں علی جیسا بندہ ہو گیا، اللہ سے ایسے مانگ رہا، تو تم کو کیا ہوا؟ وہ رات گزر گئی دوستو۔ اب وہ اس کے بارے میں کہا کہ اگر، پلیز غور سے سننا، اگر شب قدر میں کسی کے گناہ معاف نہیں ہوئے، خدا نہ خواستہ تو اس کو ویٹ کرنا پڑے گا روز عرفہ کا۔ یہ میرے جملے نہیں، یہ معصوم کے جملے۔ عرفہ وہ دن آ گیا، It's just 4-5 days left now. 9th of Zilhijjah, first day of the Hajj. حج کا پہلا دن، جس دن سارے حاجی میدان عرفہ میں رہتے۔ عرفہ ایک ملاقات کا نام ہے، عرفہ ایک ملاقات کا نام ہے۔ نبی آدم اور جناب حوا کی جو ملاقات ہوئی تھی زمین پہ آنے کے بعد 200 ایئرس تک، نبی آدم الگ تھے، جناب حوا الگ تھی۔ جب جنت سے وہ لوگ دونوں زمین پر آئے تو پوری زمین پہ کوئی نہیں تھا، صرف جناب آدم تھے یا جناب حوا تھی۔ حوا الگ آئیں، آدم الگ آئے۔ 200 ایئرس تک آدم روتے رہے، گریا کرتے رہے، دعائیں مانگتے رہے۔ 200 ایئرس کے بعد وہ قرآن کی آیت آئی کہ ہم نے آدم تم کو معاف کر دیا، ہم نے تم کو ہر چیز واپس کر دی۔ اس کے بعد آدم کے 200 ایئرس کے بعد جب یہ دونوں آئے حج کے لیے، اس لیے کہ ان کو سٹرس تھا، اپنی لینگویج میں بول رہا، سٹرس تھا، سکون نہیں تھا، تو اللہ نے کہا تھا میرے گھر کو آؤ۔ تو ایک چیز اور یاد رکھو، اگر خدا نخواستہ کبھی کسی کو سٹرس ہے تو تسبیح، اللہ کی تسبیح پڑھو، سبحان اللہ الحمدللہ ولا الہ الا اللہ اللہ اکبر، یا پھر عمرے پہ جاؤ یا حج پہ جاؤ۔ اللہ کے گھر کو جاؤ، تمہارا سٹرس دور ہوتا، اللہ سکون عطا کرتا۔ اس کے بعد جب پہنچے تو وہاں پہ جبرائیل نے آدم کو لے کے جہاں آپ صحیح کرتے صفا پہ وہاں پہنچے، اور ادھر سے جناب حوا آئی مروا پہ، تو دونوں مل کے دونوں نیچے اتر کے میدان عرفہ میں آئے۔ میدان عرفہ میں جب آئے تو جبرائیل نے جناب حوا سے جناب آدم کی ملاقات کرائی تھی۔ اس وقت زمین کے اوپر صرف 2 آدمی تھے، جناب آدم تھی، جناب حوا۔ تو عرفہ جو ہے ایک ملاقات کا نام ہے، میدان عرفہ۔ اللہ ہم کو جانا نصیب کرے، اللہ ہم کو حج زیادہ نصیب کرے۔ تو عرفے کا دن اللہ نے رکھا صرف اس لیے کہ ہمارے گناہ معاف ہو جائے۔ اب اس کے بعد
پھر پورا پلٹ کے شب قدر تک آپ کو انتظار کرنا پڑے گا. خدا نہ خاصا اب ایزی مت لو کہ اگر عرفہ گزر گیا تو کیا فرق پڑے گا. نہیں, اگر گناہ معاف نہیں ہوں گے تو اگر موت آ جائے تو کیا ہونے والا ہے. فارگیونیس از سب سے بڑی چیز. جب گناہ معاف ہوتے تو رحمت نازل ہوتی, تمہاری دعائیں قبول ہوتی, جو تمہاری لائف کے آبسٹیکلس ہیں, جو ہرڈلس ہیں, جو رکاوٹیں ہیں, وہ روز عرفہ کو تم دور کر سکتے. روز عرفہ کے بارے میں بتایا گیا کہ اگر ذروں کے برابر بھی تمہاری حاجات ہے, ذروں کے برابر بھی تمہارے گناہ ہیں, اللہ بول رہا کہ میں گناہوں کو معاف کرنے تیار ہوں, تم آؤ تو میرے پاس میدان عرفے کے دن آؤ. تو جو حج عرفہ چلے جائے وہ تو بہت اچھی بات ہے. اگر عرفہ ہم میدان عرفہ نہیں جا سکے, ہم اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے, جہاں پوری دنیا میں جہاں آپ لوگ گھروں میں بیٹھے ہوئے, میری خواہش ہے آپ سے, میری ریکویسٹ ہے آپ سے کہ عرفے کا دن صبح سے لے کے شام تک نہیں ہے, سن رائز سے سن سیٹ تک کا پورا دن نہیں ہے. نو, زوال سے شروع ہوگا. زوال یعنی ظہر کی نماز کے بعد, ظہر سے شروع ہوگا مغرب تک چلے گا, عصر کے آخری حصے تک جائے گا. یہ 7 گھنٹے 8 گھنٹے 10 گھنٹے کے دن ہے بس, ناٹ مور دین 8 to 9 hours 10 hours. جہاں آپ رہتے وہ آپ کو معلوم ہے کہ زوال کب شروع ہو رہا اور مغرب کب آ رہی. تو یہ 10 گھنٹے, یہ ٹوٹل 10 hours تمہاری پوری ڈیسٹینی کو سال بھر کی کمنگ 2021 کی, اب 20 میں ہے 21 14 42 ہجرہ کہ پورا سال شب قدر تک کے تمہارے سارے گناہوں کو معاف کروانا چاہتے, اللہ کی بارگاہ میں قریب ہونا چاہتے, فارگیونیس کی دعا کرنا. اس دن صرف اللہ سے مانگو, معصومین کا واسطہ دے کے. معصومین سے بھی مانگ سکتے, کوئی مشکل نہیں. اللہ سے مانگو, معصومین کا واسطہ دے کے, امام علی کا واسطہ دے کے, بی بی زہرا کا واسطہ دے کے, اللہ کے رسول کا, مولا حسن, مولا حسین, 4 ماں شہزادی زینب, شہزادی ام کلثوم کا واسطہ دو اور دے کے اس دن دعا مانگو. اتنا امپورٹنٹ دن ہے کہ اگر یہ دن چلا جائے گا تو سوائے پرابلم کے اور کچھ نہیں, اسٹرگل کے کچھ نہیں. آپ کو معلوم ہے سال بھر ہم اللہ کے دروازے کو نوک کرتے ہو نا, صبح شام کرتے ہو, دعا مانگتے ہو کہ اللہ پلیز اوپن دا ڈور فور می. عرفے کا دن اللہ ساری رحمت کے دروازوں کو کھول کے بیٹھا ہوا, ساری رحمت کے دروازے کھلے ہوئے. اللہ بول رہا کہ اے میرے بندے, آج ساری رحمت کے دروازے کھل گئے, جو تجھے مانگنا ہے مانگ لے, میں دینے تیار ہوں. خالق کائنات, رب العالمین, عزیز و یا غفار, ہمارا رب العالمین رب المشرقین والمغربین بول رہا کہ جو تجھے مانگنا ہے مانگ لے. آج عرفے کا دن ہے. عرفے کا دن کی اتنا بڑا دن ہے, اتنا, اس لیے کہ یہ دن کے ہمارے پاس امپورٹنس نہیں ہے, ہم سمجھ ہی نہیں پا رہے یہ دن کیا ہے. پورا سال تم اسٹرگل کرنا چاہتے ہیں, مت کرو, یہ ایک دن مانگ لو. لیکن سارے کنڈیشنز اپلائی ہوتے ہیں, میں کنڈیشنز بات نہیں کر رہا, یو نو ویری ویل, میری سپیچز آپ نے اتنی سنی ہے کہ میں بار بار بول رہا سارے کنڈیشنز کے ساتھ ہے. یہ نہیں کہ اس کے بعد میں بیک بیٹنگ کروں, یہ نہیں کہ اس کے بعد میں گناہ کروں, یہ نہیں کہ اس کے بعد میں میوزک سنتا رہوں. یہ ساری کنڈیشنز اپلائی ہوتے. اس کے بعد تم اگر آج آ کے معافی مانگ کے بولے کہ اللہ میں یہ بھی چھوڑا, مجھے معاف کر دے, وہ اتنا کریم ہے, اتنا تواب و رحیم ہے, وہ کہتا ہے کہ میں سب کو معاف کر دوں گا. تو اعمال عرفے میں امپورٹنس میں آپ کو صرف عرفے کے بتا رہا تھا کہ ایک اویئرنیس آنا ہمارے یوتھ میں. میں یوتھ کو بھی بول رہا, چھٹی لو, ہاف ڈے بریک کرو, آفیسز کو بریک کرو, اور بریک کر کے ڈونٹ مس دس چانس. پھر 1 سال کے بعد آئے گا زوال سے لے کے تم آفٹرنون سے سیدھا عمل کرنے چلے جاؤ. آج کل مسجدیں بند ہے, امام بارگاہ بند ہے, ڈزنٹ میٹر, اپنے گھر میں بیٹھو, گھر میں بیٹھ کے کرو. اس لیے کہ اگر وہ دن نکل جائے گا نا, میں بار بار یہ بات بول رہا, آپ سوچو وہ اتنا بڑا دن ہے کہ اس دن اگر کوئی آ کے دعا مانگتا ہے اللہ کی بارگاہ میں, تو اللہ اس کے سارے گناہ معاف کر کے اس کے اوپر رحمت نازل کر دیتا. جتنے تمہاری لائف کے آبسٹیکلز ہیں نا وہ سب دور ہوتے. اور یہ دن اگر ہم سے مس ہو گیا, پتہ نہیں کل مجھے کوئی خدا نہ خواستہ کوئی بیماری آنے والی ہے, کل کوئی پرابلم آنے والا, کل خدا نہ خواستہ کوئی ایکسیڈنٹ ہونے والا, ہم کو پتہ ہے, ہم کو نہیں معلوم, ہم کو بالکل نہیں معلوم ہے. یہ دن تم بچ جاؤ گے. اچھا, عرفے کے اعمال کرنے سے پہلے, اعمال روز عرفہ کرنے سے پہلے اپنے آپ پلیز میرا ایک جملہ غور سے سننا, لڑکا لڑکی عورت مرد سب کو بولو, اعمال کرنے سے پہلے جو موسٹ امپورٹنٹ چیز ہے جو آپ کو کرنا ہے وہ اعمال میں عرفے کے دن, عرفے سے بیفور عرفہ, یہ چیک کرو کہ تم اپنے رشتہ داروں سے, اپنی فیملی ممبر سے, اپنے کزن سے, کتنے لوگوں سے تم ناراض ہو. پھر بول رہا میں, اگر عرفے کا دن آنے سے پہلے چیک کرو کہ کیا تم کوئی کزن سے ناراض ہو, کیا تم کوئی اپنے ماموں بھائی بہن رشتہ داروں سے کوئی ناراض ہو, تو سب سے پہلے ان کو معاف کرو جا کے, یا ان کو سوری بولو, اس کے بعد اللہ کی بارگاہ میں جانا. عرفے کے اعمال کی سب سے امپورٹنٹ چیز یہ کہ آپ کو امپورٹنس میں یہ ہے کہ پہلے تم لوگوں کو معاف کرو, اس کے بعد جا کے بولو اللہ فارگیو می.
تم جا کے لوگوں سے راضی ہو, تم راضی ہو لوگوں سے, ایک ایک کو بول رہا. اگر تم عرفے کو ریئلی عرفے کو جاننا چاہتے, ریئلی تم اللہ کی رحمت کو لینا چاہتے, کوئی ایسا بندہ ہے کہ جو بولے نو آئی ڈونٹ نیڈ, آئی ہیو گاٹ انف رحمت, نہیں, رحمت کھینچ بھی جائے گی خدا نخواستہ. سب سے پہلے رشتہ داروں کو معاف کرو, اپنے کزنز کو معاف کرو, جو ایک بیماری, ایک کینسر ہماری کمیونٹی میں پھیلا ہوا ہے, اس سے بھی ناراض, اس سے بھی ناراض. میں غریب کو نہیں بول رہا, کیوں نہیں بول رہا کہ غریب تو کبھی کسی سے ناراض ہی نہیں ہوتا, جس کا اسٹیٹس رہتا وہی ناراض ہوتا. پلیز ہاتھ جوڑ کے ریکویسٹ کر, ڈونٹ مس دس اپرچونٹی. 1 سال کے تک آپ کو انتظار کرنا پڑے گا. سب سے پہلے لوگوں کو معاف کرو, اس لیے کہ ہم دعائے خمین میں بولتے ہیں, تڑپ تڑپ کے بولتے ہیں, ہر پیسے والا بھی بولتا, غریب بھی بولتا, یا سری الرضا, یا سری الرضا, کہ اللہ تو سب سے جلدی راضی ہونے والا ہے. تو جب بول رہے آپ سب سے جلدی راضی ہونے والا ہے, تو آپ پہلے راضی ہو جاؤ. جب تم بولو گے روز عرفہ کہ اللہ تو مجھ سے راضی ہو جا, آج یہ جملہ بولنا کہ اللہ تو مجھ سے راضی ہو جا, جب تم یہ بولو گے کہ اللہ تم مجھ سے راضی ہو جا, تو اللہ پوچھے گا کہ تم میرے بندوں سے کتنا راضی ہوئے. یاد رکھو, ایزی مت لو, ایزی مت لو. اللہ سے کو رضا راضی کرنا ہے تو سب سے پہلے عرفے میں, عرفہ آنے سے پہلے 3 دن 4 دن ہے. یو کے امریکہ میں, یورپ میں تھرسڈے عرفہ ہے, اور سب کانٹیننٹ میں فرائیڈے کے دن عرفہ ہے. سب سے پہلے چیک کر لو کوئی فیملی ممبر سے اگر تم ناراض نہیں ہے, سب سے راضی ہے, تو تمہارے رزق کے دامن کھل جائے گا. بس میں ایک ہی چیز, یہ امپورٹنس آف روز عرفہ تھی. اب میرا دوسرا کلپ ہے وہ اعمال روز عرفہ کی, کہ کیا کرنا, وہ بھی ضرور سنو, وہ بھی 10 منٹ کا ہے. اعمال روز عرفہ ویری ویری امپورٹنٹ. میں وہ اعمال نہیں بتا رہا جو آپ کو کتابوں میں ملیں گے. اگین آئی ایم ٹیلنگ, کتابوں کے اعمال تو آپ کے پاس ہے, لیکن یہ اعمال جو میں آپ کو بتا رہا ہوں, انشاءاللہ 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 یہ علماء سے آیا, میں کوئی اپنی طرف سے نہیں بتا رہا, میں آپ کو بتا رہا یہ اعمال کرو, اور پہلے راضی ہو جاؤ جو میری امپورٹنس میں نے بتائی, اس کے بعد آپ وہ اعمال کرو, دین یو ول سی. اب مجھے کچھ نہیں چاہیے, آئی ڈونٹ نیڈ اینی تھنگ فرام یو, آئی جسٹ نیڈ یور دعا. میرے لیے دعا کر دینا, مولا آپ کو سلامت رکھے. ایک صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد.